أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر ام یقولون نحن جمیع منتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة ادہی وامر۔ سورہ القمر آیات 41 سے 46۔ قوم نوح، عاد، ثمود اور قوم لوط کا تذکرہ کرنے کے بعد قوم فرعون کا تذکرہ۔ وَلَقَدْ جَاءَ، اور تحقیق، آل فرعون، آل فرعون کے پاس، النذر، تنبیہات، ڈراوے۔ بارہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب سے ڈرایا۔ ان پر چھوٹے چھوٹے عذاب بھی مسلط کیے گئے تاکہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، لیکن کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا، بے آیاتنا، ہماری نشانیوں کو، کلہا، ساری کی ساری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا کیے گئے، کئی بار قوم پر چھوٹے عذاب مسلط کیے گئے۔ ہر بار انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہی کہا، اپنے رب سے دعا کیجئے اس مصیبت کو ہم سے ہٹا لیا جائے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ جب ان سے اس مصیبت کو، اس عذاب کو ہٹا لیا جاتا تو یہ انکار کر دیتے۔ یہ سلسلہ سالہ سال چلتا رہا۔ بالآخر وہ گھڑی آ گئی جس میں آل فرعون کی ہلاکت مقدر ہو چکی تھی۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، پس ہم نے انہیں پکڑا، اخذ عزیز مقتدر، ایک غالب قوت والے کے پکڑنے کی طرح پکڑا۔ جس طرح ایک قوت والا پکڑتا ہے، بے پناہ طاقت والا پکڑتا ہے، اسی طرح ان کو پکڑا۔ فرعون کو اس کے لاہو لشکر سمیت غرق کر دیا گیا۔ ان ساری اقوام کا تذکرہ کرنے کے بعد اصل تنبیہ تو اہل مکہ کو تھی، جو پیغمبر علیہ السلام کی بات ماننے کو تیار نہ تھے، معجزے بھی مانگتے، مطالبے بھی کرتے، اعتراضات بھی اٹھاتے، انکار بھی کر دیتے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا، اکفارکم، کیا تمہارے کافر، خیرن، بہتر ہیں، من اولئکم، ان قوموں کے کافروں سے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک ہر قوم کی کافروں کا تذکرہ ہوا، ان کا انجام بیان کر دیا گیا، وہ کیسے ہلاک کر دیے گئے۔ تو کیا یہ جو مشرکین مکہ ہیں، آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، تو کیا یہ کسی لحاظ سے ان سے بہتر ہیں؟ ام لکم، یہ تمہارے لیے، براءتن، براءت ہے، فی الزبر، صحیفوں میں۔ براہ راست قریش سے خطاب کیا گیا۔ دو ہی باتیں ہیں، یا تو تم نے یہ سمجھ رکھا ہے پچھلی قوموں کے انکار کرنے والوں کو تو ہلاک کر دیا گیا تھا، لیکن یہ قوم قریش ان کافروں سے بہتر ہیں، اس لیے ان کو ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ یا اے کافرو، تمہارے بارے میں کوئی صحیفے نازل ہو چکے ہیں، ان صحیفوں میں تمہارے لیے برات کا اعلان کر دیا گیا ہو کہ تم اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے بری ہو، تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا۔ ام، یا یقولون، وہ کہتے ہیں، نحن جمیع، ہم جمعیت ہیں، منتصر، قوت رکھنے والی، مقابلہ کرنے والی۔ یا ان کو یہ زعم ہے کہ وہ بہت مضبوط جمعیت ہیں، ان کو اپنی جگہ سے کوئی نہیں ہلا سکتا، تو یقیناً ان کا یہ گمان باطل ہے۔ سیہزم الجمع، ان قریب جمعیت شکست کھا جائے گی۔ اہل مکہ کو اپنے مال پر، اپنی قوت پر، اپنی تعداد پر بڑا ناز تھا،
اہل ایمان کے بارے میں کہتے تھے یہ چند لوگ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، یہ لوگ بہتر ہیں یا ہم بہتر ہیں؟ تو فرمایا ان قریب ان کی یہ جماعت، ان کا یہ جتھا ہزیمت سے دوچار ہوگا۔ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، کیونکہ یہ حق سے ٹکرا رہے ہیں، اور جو بھی حق سے ٹکراتا ہے وہ پاش پاش ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی یہ لوگ شکست کھائیں گے، اللہ کا دین غالب ہوگا، اللہ تعالی اپنے رسول کی اور اہل ایمان کی مدد فرمائے گا، اور پھر قیامت کا معاملہ بھی آگے ہے۔ بل الساعۃ، بلکہ قیامت، موعدہم، جو وعدہ ہے ان سے، کہ یہ تو قیامت کو بھی ماننے کو تیار نہیں تھے، تو ان کو یاد رہے کہ دنیا میں بھی ان کی ہزیمت ہوگی، اور اصل جو ان کے ساتھ وعدہ ہے عذاب کا وعدہ، وہ تو قیامت کے دن ہے، ان سے وعدے کا دن قیامت کا دن ہے۔ والساعۃ، اور قیامت، ادہا، بہت سخت، وامر، اور بہت کڑوا، کہ قیامت کا دن انتہائی سخت ہوگا، انتہائی کڑوا دن ہوگا۔ دنیا میں جس چیز کے یہ انکاری تھے، آج وہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہوں گی، ان کی گمراہی ان پر واضح ہو چکی ہوگی، یہ اپنا انجام بد دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ دن اتنا سخت ہوگا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ کافر تمنا کریں گے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ تو دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی مقدر ہے، کیونکہ یہ باطل پر قائم ہیں، ان کا سہارا غیر اللہ ہے، یہ دین حق کو مٹانا چاہتے ہیں، لہٰذا دنیا میں بھی رسوا ہوں گے، اور آخرت کی رسوائی تو بہت سخت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حق پر قائم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔